دکھوں پر مرہم رکھتے ہیں اور آپ ان میں سے ایک ہیں۔ گزشتہ دنوں کے واقعات ہم نے دیکھا، قوم ایک یکجہتی کا مظاہرے پر ایک پلیٹ فارم پہ نظر آئی جب ہمارے بے گناہ پاکستانی صومالی قزاقوں کے ہاتھ آئے، تو آپ نے دیکھا کہ آپ کوشش کرنے والوں میں آگے تھے، لیکن آپ نے اپنا نام بہت زیادہ ظاہر نہیں کیا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ جتنا پیسہ جمع ہوا اس میں آپ کی بھی کوششیں تھیں۔ انصار برنی صاحب کا کیا کہنا ماشاءاللہ۔ تو میں آپ سے سوال کروں گا کہ یہی جذبے جو آپ میں ہیں، تو کیا وجوہات ہے کہ ہماری قوم ایک پلیٹ فارم پہ جمع نہیں ہے؟ دیکھیں، ہماری یہ بالکل بات وجہ ہے کہ ہماری قوم ایک پلیٹ فارم پہ جمع نہیں ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قوم میں پورا پوٹینشل ہے، پورے مواقع ہیں کہ یہ قوم ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائے۔ صرف اور صرف ایک موٹیویشن کی ضرورت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ موٹیویشن یا یہ جذبہ جو ہے وہ جب ہی آ سکتا ہے جب ہمارے تمام سیاسی لیڈران جو ہیں، جو ہمارے اس ملک کو کی باغ دوڑ سنبھالے ہوئے ہیں، ان کی سنسیئرٹی سامنے آ جائے، ان کا خلوص سامنے آ جائے۔ جب تک یہ خلوص سامنے نہیں آئے گا، لوگوں پر اعتماد نہیں آئے گا، اور لوگ جو ہے وہ ایک بے یقینی کی کیفیت کا شکار رہیں گے، اور ایک ساتھ متحد ہو کر جو ہے وہ اس ملک کی معیشت کو یا اس ملک کی دوسرے معاملات کو جو ہے وہ بہتر نہیں بنا سکیں گے۔ احمد بھائی میں آپ سے ایک سوال یہاں کرنا چاہوں گا۔ ہم نے گزشتہ دنوں دیکھا کہ جب آپ نے ایک اچھا کام کیا اور 20 کروڑ سے زائد رقم آپ نے جمع کی، تو آپ کے اس اچھے عمل نے پوری قوم کو متحد اور متفق کر دیا، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا چند بیانات پر پوری قوم پھر تقسیم ہو گئی۔ تو کیا کہیں گے آپ اس معاملے کے بیچ؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں نے جو بات کی وہ اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ اگر ہماری قوم میں ایک موٹیویشن ہو جائے، ایک جذبہ ہو جائے، تو یہ قوم جو ہے وہ یکجا ہو جاتی ہے اور بڑے سے بڑے مصائب کا بھی مقابلہ کر لیتی ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے آپ کو لوز اینڈ سے چھوڑ دیں اور ہم یہ سمجھ لیں کہ اب جو ہے وہ ہم ٹھنڈے پڑ گئے ہیں اور ہماری قوم جو ہے وہ اب ترقی کی میراث طے کر چکی ہے، تو اس میں ہمیشہ ہم نقصان میں رہیں گے، اور ایک جستجو جو ہے وہ ہمیشہ جاری رہنی چاہیے۔ اچھا، میں آپ سے ایک وہ سوال کرنا چاہتا ہوں جو غالباً اس سے پہلے نہیں کیا گیا۔ مجھے یہ بتائیے کہ جب 20 کروڑ سے زائد رقم آپ کو جمع کرنی تھی تو آپ نے کس طرح کوشش کی؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں تو 2 لاکھ روپے بھی جمع کی جائیں نیک کام کے لیے تو بمشکل پورے ہوتے ہیں، تو آپ نے کس طرح یہ نسخہ اور یہ جادو آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ دیکھیں، اس میں بس سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ یہ کیسے ہوگا، ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمیں بس اس کو کرنا ہے، اور اگر جب یہ جذبہ آ جاتا ہے تو پھر کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی۔ ہماری قوم بڑی فیاض قوم ہے، اور ہماری قوم نے مختلف مواقع پر اس کا اظہار کیا ہے۔ یہ 20 کروڑ تو کیا، 2-2, 3-3, 4-4 ارب کے پروجیکٹ جو ہیں وہ سوشل ویلفیئر سیکٹر میں آئے ہیں۔ لاتعداد ہاسپٹلز ہیں جو ہماری کمیونٹی نے بھی اور دوسری کمیونٹیز نے بنائے ہیں، اور اسی طرح لاتعداد ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں جن پر ایک کثیر تعداد کی رقم خرچ ہوئی ہے، اور وہ ہماری قوم نے جو ہے وہ اس میں فنڈنگ کی ہے۔ تو یہ تو میں سمجھتا ہوں ایک معمولی سی رقم تھی۔ صرف جوش اور جذبہ چاہیے اور ایک سوچ چاہیے، اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں یہاں اس بات کو بھی ضرور اہمیت دوں گا کہ کرنے والے کون لوگ ہیں اور ان کا خلوص کتنا ہے۔ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ میں سارا کریڈٹ گورنر سندھ ڈاکٹر ارشد الباز خان صاحب کو دوں گا کہ ان کی موٹیویشن تھی کہ انہوں نے یہ بیڑا اپنے سر لیا تھا اور ہم ان کے کارندے بن کے کام کر رہے تھے۔ بہت شکریہ احمد بھائی، بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کا۔ ہم آپ کو پریز کرتے ہیں، آپ کی تعریف کرتے ہیں، آپ کی اس انتھک جد و جہد کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں 14 اگست کے ان خوبصورت لمحات میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور آپ کے ساتھ جتنی بھی ٹیم تھی، چاہے وہ سامنے چاہے وہ پیچھے، جن لوگوں نے یہ کام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کام کو مقبول و منظور فرمائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اور ہم یہ چاہیں گے کہ جس طرح ایمان کی حرارت اس موقع پر نظر آئی، تو یقیناً ایمان کی حرارت مومن کا سرمایہ ہے۔ مجتبیٰ ذیشان سے میں درخواست کروں گا کہ وہ کلمہ مومن جو اقبال نے لکھا اس کے چند اشعار ہمیں سنا دیں۔ ماشاءاللہ۔ ہر لحظہ مومن کی نئی شان، نئی
ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، ہر لحظہ ہے مومن ہم سایہ جبریل امی بندہ خاکی، ہم سایہ جبریل امی بندہ خاکی، ہے اس کا نشے من نہ بخارا نہ بدخشاں، ہے اس کا نشے من نہ بخارا نہ بدخشاں، ہر لحظہ ہے مومن، اور یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، ہر لحظہ ہے مومن، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن۔ مفتی صاحب اسی بات پر خوبصورت لمحات ہیں، اور آج ہماری قوم کو دعاؤں کی بڑی ضرورت ہے۔ آج میں آپ سے درخواست کروں گا، آپ فقیہ ہیں، مفتی ہیں، آپ کی دعائیں یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ مستجاب ہوں گی۔ ہم سب کے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے ہاتھ بلند فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ آمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین آمین۔ یا الہ العالمین، اے رب کریم، تیرا لاکھ کروڑ احسان کہ تو نے ہمیں اسلام کے نام پر ایک پیارا وطن پاکستان عطا فرمایا۔ مالک و مولا، آج ہم سب رمضان کی اس مبارک ساعتوں میں ہمارے ساتھ ہمارے ناظرین، ہماری قوم تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، جھولیوں کو پھیلائے، اپنے پاکستان کی سلامتی کی دعا کرتی ہے۔ مالک ہماری دعا کو قبول فرما۔ آمین آمین۔ یا رب کریم، صبح قیامت تک پاکستان کو قائم و دائم فرما۔ آمین یا الہ العالمین، پاکستان کی اندرونی بیرونی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ یا رب کریم، اسے تقسیم کرنے والوں کو تو تقسیم فرما دے۔ آمین۔ یا رب کریم، پاکستان کو، اس کے عوام کو وحدت عطا فرما۔ آمین۔ یا رب کریم، پاکستان میں رہنے بسنے والوں کو امن سکون عطا فرما۔ آمین ہر آمین۔ قسم کی دہشت گردی سے، ٹارگٹ کلنگ سے پاکستانیوں کو، پاکستان میں رہنے والوں کو، سب کو محفوظ فرما، آمین آمین۔ معمون ثم فرما۔ آمین۔ یا رب کریم، ہمارے 2% ان اشرافیہ کو جو باغ دھوڑ سنبھالے ہوئے ہیں، عقل سلیم عطا فرما، آمین اور ثم آمین۔ پاکستان کے مفاد میں درست فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پاکستان آمین۔ کے رزق اور روزگار یا کے رب کریم، پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط فرما۔ آمین آمین۔ یا رب کریم، اس سے بے روزگاری کا خاتمہ فرما، تنگ دستی کا خاتمہ فرما، غربت و افلاس کا خاتمہ فرما، بیماریوں کا خاتمہ فرما۔ مالک مولا، دین کے نام پر دہشت گردی کرنے والوں کا پاکستان سے خاتمہ فرما۔ آمین یا رب کریم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم مکرم ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ بڑی خوبصورت ساعتیں ہیں۔ ہمارا یہی پیغام ہے، متحد رہیے، متفق رہیے، اور جو چند لوگ ہمیں لڑاتے ہیں ان سے کنارہ کش اور ان کی جانب اپنی پیٹھ کر کے اپنا رخ مدینہ منورہ کملی والے آقا محمد مصطفیٰ کی جانب کر لیے۔ عشق مصطفیٰ ہی ہے جس کے پرچم تلے سندھی بھی ہیں، ہندی بھی ہیں، مہاجر بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، بلوچی بھی ہیں، ہمارے پختون بھائی بھی ہیں۔ وہی پرچم تھام لیجئے۔ اللہ 27 رمضان کو جو پاکستان عطا کیا تھا، صبح قیامت تک پرچم مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ کے توسل سے، کعبہ کے توسل سے، قرآن کے توسل سے اور رحمان کے توسل سے اس پاکستان کو قائم و دائم فرمائے۔ بہت اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حافظ و ناصر رہے۔ اللہ حافظ۔